پاکستان اور پاکستان سے باہر رہنے والے تمام پاکستانی دوستوں کو سلام۔ جناب، بالآخر وہ خبر آ گئی، یعنی جس کا انتظار وہ خبر آ گئی، اور وہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ یعنی فوج کے سربراہ نے منگل کی رات کو پاکستان کے سفارت خانے میں ایک عشائیے کے دوران اعلان کیا کہ فوج نے سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ بھی حسب وعدہ 29 نومبر کو اپنے عہدے سے سبکدوش ہو جائیں گے۔ اس طرح کا اعلان، تقریباً ایسا ہی اعلان انہوں نے جنوری 2019 میں چند صحافیوں دانشوروں کے ساتھ ملاقات میں بھی کیا تھا، اور کہا تھا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا تو انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میرے ساتھ اور جتنے جونیئر آفیسرز ہیں وہ مجھ سے زیادہ تیز ہیں، زیادہ ہوشیار ہیں، اور میرے بعد جو بھی آئے گا وہ اس مشن کو یقیناً جاری رکھے گا جو ہم نے شروع کر رکھا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہوا، یعنی کس طرح پھر تینوں بڑی جماعتوں نے مل کے پارلیمان کے اندر قانون سازی کی، خصوصی قانون سازی، اور جنرل باجوہ کو ایک اور ایکسٹینشن، مکمل 3 سال کی ایکسٹینشن مل گئی تھی۔ اب جب کہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ یہ کر دیا ہے تو اس کی باعث کئی ماہ سے، اور خاص طور بلکہ 1 سال سے جاری چمہ گوئیاں تقریباً ختم ہو جائیں گی، کیونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ان کے اختلافات بھی مبینہ طور پہ ایکسٹینشن یا اپنے عہدے کی مایعاد میں توسیع کے حوالے سے پیدا ہوئے تھے، اور دونوں کے درمیان اختلافات آہستہ آہستہ بڑھتے چلے گئے۔ بظاہر یہ ہمیں نہیں معلوم کہ واقعتاً اختلافات تھے یا نہیں، اور بعد میں صدر عارف علمی نے دونوں کے درمیان شاید مصالحت کرانے بھی کوشش کی، جس کا ذکر مختلف انٹرویوز کے دوران لوگوں نے کیا کہ شاید ایوان صدر میں جنرل باجوہ اور عمران خان کے درمیان ملاقات ہوئی، لیکن اس ملاقات میں کچھ سامنے نہیں آیا۔ اب یہ لگ رہا ہے کہ جس انداز میں جنرل باجوہ نے اعلان کیا ہے پاکستان کے سفارت خانے میں، مطلب اپنے دوست احباب اور سفارتکاروں سے خطاب میں، اس سے ایک بہت بڑا شوق ضرور پہنچا ہوگا پاکستان کے دوستوں کو، عوامی جمہوریہ چین کی قیادت کو، کہ آخر اس نوعیت کا کرٹیکل اعلان امریکی دارالحکومت میں موجود پاکستان کے سفارت خانے میں کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ اس نوعیت کے فیصلے آپ کے گھر میں ہوتے ہیں۔ اب اس تمام تر فیصلے سے تاثر جو گیا ہے دنیا بھر میں، وہ یہ کہ امریکہ نے شاید ان کو آمادہ کر دیا ہو ریٹائرمنٹ پہ، ایکسٹینشن نہ لینے پہ، اور دنیا بھر میں یہ تاثر دیں کہ ہم پاکستان میں جمہوری پروسیس یا جمہوری عمل کو مستحکم کرنے کے لیے ایکسٹینشنز کا معاملہ، یعنی آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، اور اس خواہش کا شاید اظہار بھی کیا ہو کہ اچھا ہے کہ آرمی چیف سبکدوش ہو جائیں، تاکہ ان کے بعد جو دوسرے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھی، ان میں سے ان کو یقیناً موقع ملے اب فوج کے سربراہ بننے کا یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا۔ جنرل باجوہ نے پاکستان کی ایمبیسی میں خطاب کے دوران یہ بھی کہا کہ مضبوط معیشت اس سیاسی استحکام کی ضمانت ہے، اور مضبوط معیشت کے بغیر کوئی بھی سفارتکاری مؤثر ثابت نہیں ہو سکتی۔ بڑی اچھی بات ہے کہ کئی ماہ کے اسپیکولیشن کے بعد کیا آساریاں ہو رہی تھیں، اختلافات کی خبریں تھیں، اس کی وجہ سے جس طرح عمران خان نے اپریل میں اپنی حکومت کے خاتمے کے بعد جنرل باجوہ کو نوک پہ لیے رکھا، ان کو مختلف ناموں سے یاد کیا، براہ راست ان کا نام نہیں لیا، لیکن جس انداز میں ذکر ہوا صاف پتہ چل جاتا تھا کہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی بات کر رہے ہیں، کہ کس طرح بقول عمران خان کے آرمی کے سربراہ نے ان کی حکومت کو ڈسرپٹ کرنے میں، ڈیسٹیبلائز کرنے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا بقول عمران خان کے۔ تو اس طرح جو ایک پرسیپشن پیدا ہو گئی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ جس انداز میں اس وجہ سے، یعنی حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے پی ڈی ایم حکومت بھی بدنام ہوئی ہے، تو غالباً یہ تمام پبلک پریشر تھا جس طرح عمران خان نے بڑھایا، جس کے باعث ایک طرف خود جنرل باجوہ کو بھی خیال ہوگا کہ اب انہیں یہ آفس جاری نہیں رکھنا چاہیے، اور دوسری طرف امریکیوں نے بھی یہ ایک شاید پیغام دیا ہے کہ آپ اگر یہاں سے اب نکل جاتے ہیں جی ایچ کیو سے، تو اس سے جمہوری پروسیس کو مستحکم ہونے میں مدد ملے گی۔ اور ہم نے گزشتہ ویلاگ میں بھی اس کا ذکر کیا تھا کہ کس طرح ماضی میں بھی تقریباً ہر امریکی حکومت نے کوشش کی ہے
پاکستان کی فوج کے ساتھ انگیجمنٹ کرنے کی. جو بھی امریکی وزیر سفیر آتا تھا وہ پہلے فوج کے سربراہ سے ملتا تھا، اور تاثر یہ تھا کہ جتنے بھی کرٹیکل اہم فیصلے ہوتے ہیں وہ فوج کے سربراہ کرتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ ان کے ساتھ ہی تعلقات استوار رکھے جائیں. بروس ریڈل، ہم نے آپ کو بتایا تھا، CIA کے ایک سابقہ آفیشل تھے، انہوں نے کتاب میں بھی اپنا ذکر کیا تھا کہ امریکہ کو چاہیے کہ سویلین حکومت کو توانا کرنے کے لیے، ان کو مستحکم کرنے کے لیے براہ راست ان کے ساتھ انگیجمنٹ کرے، بجائے اس کے کہ ہر فیصلے کے لیے وہ GHQ کی طرف دیکھتے رہے. تو اب جب کہ لگتا ہے کہ یہ ایکسٹینشن کا، ریٹائرمنٹ کا ڈراپ سین ہو جائے گا 29 نومبر کو، اس کے بعد بلکہ اس سے پہلے ہی صدر عارف علوی بھی اب جمعرات کے روز پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں، اور کچھ دن پہلے انہوں نے 2-3 انٹرویوز میں یہ کہا تھا کہ جلد قوم اچھی خبر سنے گی، کیونکہ وہ کوشش تھی غالباً ان کی کہ کس طریقے سے معاملات سدھر جائیں. اور جنرل باجوہ اور عمران خان کی ایک مبینہ ملاقات ایوان صدر میں، وہ بھی کافی گردش میں تھی خبر. اب درست تھی یا غلط تھی، لیکن صدر علوی بار بار یہ کہتے رہے، مختلف اپنے وزٹرز کو بھی بتاتے رہے کہ جلد آپ اچھی خبر سنیں گے. اور ایک اچھی خبر تو یہ بھی ہے، ایک تو ایکسٹینشن یا ریٹائرمنٹ کی خبر ہے، دوسری یہ ہے کہ وہ پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے اب خطاب بھی کر رہے ہیں، تو شاید اندرون خانہ کوئی معاملات طے پائے ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ اب ایک طرف تو یہ کہ پاکستان امریکہ تعلقات کی ایک اور جہت سامنے آئی ہے، اور وہ یہ کہ امریکہ میں جا کے فوج کے سربراہ نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا ہے. اب دعا یہ کرنی چاہیے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، اور اس کے بعد اب اگلا سربراہ کون بنے گا، ایک نیا صلاح مشورے کا سلسلہ شروع ہوگا. اس وقت سب سے ٹاپ پہ جنرل عاصم منیر ہیں، وہ تو 27 نومبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں، لیکن اگر ان کے حق میں فیصلہ پہلے ہو گیا کہ چیف آف آرمی اسٹاف یا چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف، تو ظاہر ہے وہ پھر 27 نومبر کو ان کی ریٹائرمنٹ نہیں ہوگی. وہ سینئر ترین جنرلز کی لسٹ میں ٹاپ پہ ہیں. دوسرے نمبر پہ جنرل ساحر شمشاد مرزا ہیں، اس وقت وہ کور کمانڈر راولپنڈی ہیں، جنرل باجوہ کے لگائے ہوئے ان کے دست راست سمجھے جاتے ہیں. اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ شاید ان کو آرمی چیف کا عہدے کے لیے نامزد کر دیا جائے. تیسرے نمبر پہ چیف آف جنرل اسٹاف اظہر عباس ہیں، ان کو بھی بڑا پروفیشنل سولجر کہا جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے ان کے نام یہ کرا پڑ جائے. پھر نعمان محمود صاحب ہیں، بلوچ ریجمنٹ سے تعلق ہے، اس وقت پشاور کور کے سربراہ ہیں جنرل نعمان محمود. انہوں نے چارج لیا تھا جنرل فیض حمید سے، جو کہ پہلے ISI کے چیئرمین تھے اور بعد کے سربراہ تھے، اور بعد میں وہ پھر کور کمانڈر پشاور بن گئے. چھٹے نمبر پہ جنرل محمد عامر ہیں، گجرانوالہ کے کور کمانڈر ہیں. اب ان میں سے ڈارک ہارس کون سا بنتا ہے، یہ کرہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کا اور چیف آف آرمی اسٹاف کا کس کے نام پڑتا ہے، اگلے آئندہ چند دنوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی. البتہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ موجودہ حکومت کے لیے بھی بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ اس حکومت کے پاس مینڈیٹ، پارلیمانی مینڈیٹ، 1/3 مینڈیٹ ہے ہی نہیں ہے. یعنی جو 1/3 جس کے پاس نشستیں ہیں جس پارٹی کے پاس، وہ پارلیمان سے باہر ہے. خود PDM اور PDM کے اندر کی جماعتیں بھی شاید اس معاملے پہ بٹی ہوئی ہیں. تو وہ مورل اور پولیٹیکل لیجیٹیمیسی جو چاہیے ہوتی ہے چیف آف آرمی اسٹاف جیسے عام عہدے کی تعیناتی کے لیے، وہ اس حکومت کے پاس نہیں ہے. جیسے تیسے کر کے ہو سکتا ہے یہ معاملہ طے کر لیں، لیکن جس کو بھی یہ نامینیٹ کریں گے موجودہ حکومت، وہ فوج کا سربراہ کافی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ متنازع رہے گا کافی عرصے تک.